طائف کی دعا سامنے آئی، مگر وہ بھی اس وقت پڑھنا سنانا چاہیے، مگر کرنا چاہیے۔ گلدستہ اذکار میں بھی میں نے اس کو نقل کیا ہے دعا کو۔ دعا کے ایک امام تھے، ان کو میں گلدستہ اذکار پیش کیا، دکھلایا، تو انہوں نے جو دعا کیا ہے، اب ان کا نام بھول گیا میں، تو میں کہا میں پہلے ان کی دعا لکھا میں نے، اب تو گلدستہ اذکار کا سلسلہ ہے، اس کے بعد طائف کی دعا لکھا، تو کہا آپ کو ترتیب بدل دینا چاہیے، پہلے طائف والی دعا لکھی تب اس کے بعد ہماری دعا، فوراً کہا انہوں نے، میں نے کہا تھا عبداللہ سے بدل دینا، بدل دیا ہوگا یہ جو بھی کیا۔ سب کے حاضر تھوڑا سا پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ ابن عقبہ کا بیان ہے، لگا رہے ہو؟ موسیٰ ابن عقبہ کا بیان ہے کہ طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ یہ بھی واقعہ حضور پہ یقین نہیں ہے، تبلیغ دین، دعوت اللہ کے سلسلے میں۔ نالین مبارک خون سے بھر گئے، جب پتھر لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی دیکھا، میں دیکھا ہی ہے، لیکن مطلب کہ ہر مرتبہ دیکھنے کے بعد ایک اثر ہوتا ہے۔ جب پتھر لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو پھر آپ کو پتھر مارتے، بیٹھ جاتے پھر چلتے۔ زمین پر بیٹھ جاتے، وہ لوگ آپ کے بازو پکڑ کر آپ کو اٹھاتے اور کھڑا کرتے کہ بیٹھ نہ سکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو پھر آپ کو پتھر مارتے۔ غور کیجیے، یہ سرور کائنات جن کے لیے زمین آسمان پیدا کی، یہ اللہ کرتے۔ ہمارے حضرت بہت کہتے تھے بھائی یہ طریقہ ہی ایسا ہے۔ اب یہ سب چیزیں سن کر کے اللہ نے اپنے طریق کو ایسے ہی رکھا۔ جب حضور پہ یہ طریقہ رہا تھا، ہم پر اور آپ پر آنے تو کیا، بلکہ اتنا نہیں آیا جتنا ہم پر آیا۔ وہ لوگ آپ کے بازو پکڑ کر آپ کو اٹھاتے اور کھڑا کرتے کہ بیٹھ نہ سکیں، چلتے رہے تاکہ آپ مارتے رہے۔ یہ نئی بات مجھے معلوم نہیں معلوم تھی، خوب تفصیل سے لکھا انہوں نے۔ میرے دل میں آیا تھا، ابھی دیکھا تھا میرے دل میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے تو اپنے لوگ اٹھاتے تھے کہ وہی لوگ اٹھاتے تھے تاکہ مارنے میں آسانی ہو، کہ بیٹھ نہ سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو پھر آپ کو پتھر مارتے اور خوش ہوتے۔ کتنا قاسر قلب، کتنا قاسر قلب۔ معمولی آدمی کو بھی مارتا ہے، رونے لگتا ہے تو آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے، حتیٰ کہ ان کے سر میں بھی کئی زخم آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ زخمی ہو گئے تو معلوم ہے، سب کو معلوم ہوا کہ دن زخمی ہو گئے. احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بہت تکلیفیں پہنچی ہیں. تمہاری قوم کی، عائشہ مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بہت تکلیفیں پہنچی ہیں. سب سے شدید تکلیف مجھے عقبہ گھاٹی کے دن پہنچی، جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد ایک گلال کے اوپر پیش کیا. وہی گئے تھے اور اس نے میری بات نہ مانی، نہ مدد کی اور نہ اسلام قبول کیا، کچھ نہیں کیا. میں انتہائی غمگین حالت میں حیران و پریشان چل پڑا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جاؤں. غور کیجیے. اللہ سے امید تھی کہ وہ لوگ ہماری بات سنیں گے. کیونکہ رات بہن ہو گئے تھے وہاں، کچھ ایسی تھا. عائزہ تھے. یہ لوگ نہیں مانتے، مکے والے تھے. یہ لوگ سے مانیں گے طائف کے لوگ. وہاں یہ حال ہوا. اللہ ولی. میں انتہائی غمگین حالت میں حیران و پریشان چل پڑا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جاؤں. قرن الثعالب میں پہنچا تو مجھے افاقہ ہوا. میں نے سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ پگن ہے. وہاں جانے کے بعد لازمی طور سے واقعہ یاد آیا تھا. گئے ہیں طائف ہوئے، میں تو گیا، بار بار یاد آتا تھا. دیکھتا تھا کہ یاد آیا. پہاڑ کو دیکھا کہ یہ پہاڑ تھا جس کے گرا دیں گے. اور کچھ ٹیڑھا بھی ہے، کچھ کسی نے دیکھا، بھول گیا میں. کچھ ٹیڑھا بھی ہے، گرنے والا ہے. وہ سعید نے جو بتلایا تھا ان کو بھی معلوم نہیں تھا. دیکھ رہا ہے تو جو وہاں تھا ہمارے بلوار ہوا. دوسرے نے بتایا کہ یہاں حضور نے دعا کی تھی، مسجد ہے وہاں. میں نے کہا چٹیا میدان میں یہ دعا وہاں ضرور بنائے ہوں گے لوگ. بھائی وہاں یہ حضور نے یہ دعا یہاں کی ہے. اس نے کہا بدعا کا داماد تھا، یہاں ہم نے صحیح نہیں بکایا. میں نے کہا وہ ہی نہیں جگہ. گردوارا سے سڑک سے جانے کے بعد وہ اندر پڑتی ہے مسجد، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ جو ان لوگوں نے دکھایا تھا صحیح دوبارہ کے بغیر جیسے معلوم ہے، وہاں حضور آ کر کے لیٹ گئے تھے. زخم مرہم پٹی کی گئی تھی وہاں سے اٹھا تو اسی کو تو سب سمجھتے نہیں. اس کے بعد وہ مسجد میں وہاں دعا کیے وہ سمجھ. میں صحیح سے کہا تھا، کہا نہیں وہ جو دکھ رہا تھا تو دوسری ان کو معلوم. جو بہت پرانے تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں وہاں گئے ہم لوگ. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کدھر جاؤں. ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے. قرن الثعالب میں پہنچا تو مجھے افاقہ ہوا. میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ پگڑ ہے. اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نظر آئے. انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی ساری باتوں کو سن لیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے. آپ ان کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں. اللہ. اسی اسرا میں پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کیا. پھر کہا اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں ان لوگوں کو پہاڑوں کو ملا کر کچل ڈالوں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی تکوینی چیزیں، تکوینیات.
اس میں کسی کو اختیار نہیں کہ کچھ ادھر ادھر کر سکے. اللہ کی مرضی یہ سب پیش آئے، اللہ کی مرضی. تو میں ان لوگوں کو پہاڑوں کو ملا کر کچل ڈالوں. یعنی مکہ کے دولے پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے. یہ حضور کی رافت، شفقت، عنایت، رحمت. مجھے امید، ہر آدمی کا جگر تھوڑی نہ کہ یہ کر سکے. نبی کو صبر کا مادہ بھی سب سے زیادہ دیا تھا، رحم کا مادہ بھی اور صبر کا مادہ بھی. ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. فرما رہے ہیں مولانا لکھ رہے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و بردباری، عفو درگزر، ہمدردی و گساری، کرم گستری کی روشن دلیل ہے. یہی لکھ رہا ہے. اس وقت بھی حضور کی رحمدلی گئی نہیں، شفقت عنایت گئی نہیں ہے. تو تھوڑی تھوڑی بات پر کیا سے کیا ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. معمولی تھا یہ واقعہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و بردباری. علم نشرح لک صدرک کی تفسیر کیا ہے؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم اور حلم سے کھول نہیں دیا ہے؟ حلم بھی رہا ہے، علم اور حلم مانتے ہیں. حلم بھی کوئی بڑی چیز ہے. شرع کے لیے سے علم کافی نہیں ہے بلکہ حلم بھی ضروری ہے. علم روشنی ہے اور حلم اخلاق کا سب سے بڑا درجہ ہے. تب حلم میں نے کئی وقت بیان کرتے ہی رہتا ہوں، حلم کی اخلاق میں وہی حیثیت ہے جیسے کھانے میں مل کی حیثیت ہے. حلم کو پڑھ دیجیے تو مل ہو جائے گا. مل مانے نمک آتا ہے. یہ واقعہ آپ صلی اللہ پہلے لے آئے مولانا مل گئے. یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردباری، عفو درگزر، ہمدردی، غمگساری اور کرم گستری کی روشن دلیل ہے. اللہ اس لیے کہ ان تمام تکالیف کے باوجود یہی تمنا کرتے رہے کہ اللہ ان کی نسل سے مومنین کو پیدا کرے. بس یہی پتھر پر پتھر کھا رہے تھے، خون جاری تھا. اس وقت یہی تمنا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے مومنین کو پیدا فرمائے. اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا. پیدا ہوئے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام طائف میں 10 روز رہا. یہ واقعہ بھی پیش نظر رکھنے کے لائق ہے. یہ دعا بھی پیش نظر رکھنے کے لائق ہے، یہ واقعہ بھی پیش نظر ہے. کیسا صبر کیا، کیسا حلم. اس وقت بھی بد دعا نہیں کیا. یہاں تو تھوڑی دیر میں بد دعا سب شروع ہے. پہاڑ موجود ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، پہاڑ جیسے جھکا ہوا ہے، یہ ماتھے کو گرنا ہی چاہتا ہے. مجھے لکھ رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے اور تھوڑا اطمینان حاصل ہوا تو عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں بیٹھ کر اللہ سے نہایت توجہ کے ساتھ یہ دعا کی. یہی دعا پڑھنے کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی. شکایت اللہ سے کر سکتا ہے آدمی، مخلوق سے نہ کرو، خدا سے نہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ حضرت فرما دیا اللہم اشکو اللہم الیک اشکو ضعف قوتی.
آج ہم لوگ ذوق قوت میں مبتلا ہیں نہیں. چوتھی یہ دعا پڑھنے جائے گا. اللہم اشکر ذوق، ہر طرح سے ذوق ہی ذوق ہے، کوئی سہارا نہیں، کوئی قوت نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی پڑھنا چاہیے. اللہم الیک اشکو ذوق قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. ترجمہ پڑھوں گا پھر. انت رب المستضعفین، آپ کمزوروں کے رب ہیں. وانت ربی، آپ میرے رب ہیں. میں بھی کمزوروں ہی میں سے ہوں، میں بھی کمزوروں میں سے ہوں. الی من تکلنی، کس کو آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں؟ تکلنی، الی من تکلنی، کس کو آپ ہم سپورٹ کر رہے ہیں؟ لیکن شکایت بھی ہے اللہ سے، شکایت. الی بعید یتہجمنی، ام الی عدین ملکتہ امری. اے اللہ، میں تجھی سے اپنے کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں. بے قدری کی تجربہ کیا ہے، اچھا تجربہ. یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، جیسے قبیلوں کا رب ہے، کمزوروں کا بھی رب ہے. اور تو ہی میرا بھی رب ہے. تو مجھ کو کس کے حوالے کر رہا ہے؟ دیکھیے مقام ناز میں ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ناز، بلندی کی طرف ناز میں ہے. کس کو ثبوت کر رہے ہیں؟ ہے نا، ناز ہے کہ نہیں؟ مجھ کو کس کے حوالے کریں؟ یا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے؟ بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، یہ اللہ سے شکایت ہے. یہ مگر اللہ سے شکایت کر سکتا ہے. یا کسی دشمن کے حوالے کر رہے ہیں مجھ کو، جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے. جو کچھ چاہے وہ کر رہا ہے، مار رہا ہے، پھرتا ہے، اٹھا رہا ہے، بیٹھا رہا ہے، خون آلود کر رہا ہے، زخمی کر رہا ہے. میرے امر کا مالک عامل میرے دشمن کو بنا دیا. جناب ہے کہ نہیں؟ مقام ہے. تو مجھ کو کس کے حوالے کر رہا ہے؟ یا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے، جو چاہے میرے ساتھ کر رہا ہے. لیکن اب سنیے، آگے ابدیت پر آ گئے. اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. اگر ہم ناخوش نہیں ہیں مجھ سے تو جو چاہے کریں. یہ بھی کا مقام نیاز میں آ گئے. اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری آپ پھر آئے، لیکن تیری آپ جیسا تھا، لیکن تیری آفیت میرے لیے سب سے کشادہ ہے. لیکن اس سے معلوم ہے آفیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. حضرت ہمارے بہت کہتے تھے کچھ ہو آفیت کو نہ چھوڑو. کہا تو مقام ناز میں سے آگے ابدیت. حضرت حاجی صاحب سے فاقہ پہ فاقہ ہو رہا تھا، حرم میں رہتے تھے. وہاں رحمت اللہ صاحب نے کہا کہ حاجی کہو تو میں بادشاہ سے تمہارے متعلق کچھ کہوں تاکہ مطلب کچھ انتظام ہو جائے تو تم کو فاقہ تو نہ ہو. کہا نہیں، نہ کہیے، وہ خوش ہو جائیں گے تو
تو کہیں گے کہ میرے گھر، میرے کوٹھی میں آ کے رہو، میرے گھر پر رہو. تو میں بیت سلطان پر بیت اللہ کو چھوڑ کر کے کہا، بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت السلطان میں نہیں جانا چاہتا. یہ مقام نعت بہت مشہور واقعہ ہے. یہ تجلی والے لکھا ہے، جو تھا اس وقت کا یاد نہیں. میں بیت اللہ چھوڑ کے بیت السلطان میں نہیں جانا چاہتا. یہ مقام نعت تھا. پھر آئے اور فرمایا کہ دیکھو، امام عادل کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ میرا سلام ان کو کہہ دیجیے گا، وہ جواب دیں گے تو ان کی دعا مجھ کو مل جائے گی. یہ مقام ہے، اس طرح بھی نہیں بڑھتا. کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے، اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. لیکن تیری عافیت میرے لیے سب سے خوشحال ہے. عافیت یہ ابدیت ہے، انکسار ہے. اللہ کی عافیت سے ہم مستغنی نہیں ہے. عافیت دے اللہ منی اسرک العافیہ و دوام العافیہ. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود عافیت کی دعا بہت پسند تھی. حضرت نے بہت دعا ہم لوگ کو، اللہ منی اسرک العافیہ و دوام العافیہ و شکر العافیہ. اخیر میں فرمایا یہ دعا پڑھا گا، اللہ منی اسرک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ. دو دعا بنائی تھی. مجھے ابن حلیم نے سنا کہا کہ اے بھائی یہ تو دعا ہم لوگ پڑھنے کی ہے حضرت سب کے لیے. اللہ منی اسرک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ. لیکن تیری عافیت میرے لیے سب سے کشادہ ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا و آخرت کے معاملے درست ہو گئے. میں چاہتا ہوں میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا و آخرت کے معاملات درست ہو گئے. معلوم ہوا کہ عافیت کی دعا برابر کرتے ہی رہنے چاہیے. اللہ منی اسألک العافیہ بہت آسان سب سے یہی ہے. اللہ منی اسألک العافیہ وہ دوام العافیہ بس شکر العافیہ. عافیت جاتے ہی مانا دیر نہیں رکھتی، پریشان ہو جاتا ہے. اس وجہ سے عافیت کی دعا صبح ضرور کر لینا چاہیے. اللہ منی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ. حضرت فرماتے تھے بھائی میرے لیے یہ دعا ضرور کیا کرو. خرخواہ والوں سے کہا میرا نام لے کہا کرو، اللہ منی اسألک عیشة نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومرضا غیر مخزی ولا فاضح. خوشگوار زندگی، عیشة نقیۃ خوشگوار، اور میتۃ موت برابر سرابر. یہی دعا اللہ منی اسألک عیشة نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومرضا غیر مخزی ولا فاضح. یہ کتنی خاص دعا ہے. وہ دنیا کی دعا ہے یا آخرت. واپسی جو ہے وہ خزی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ ہو. مرض غیر مخزی ولا فاضح، فضیحت نہیں ہونا چاہیے. جامع دعا ہے. خانقاہیوں کو جمع کر کے حضرت نے کہا کہ رسول اللہ کا نام لے کہاں کرو. حضرت تھانوی کہتے بھائی میں ایک دعا پڑھ لیتا ہوں پورے دن کے لیے مطمئن. اللہ منی اسألک اللہ منی اللہم اجعل اول هذه النهار صلاح واوسط فلاح واخر نجاح. کوئی نبی کوئی ولی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے. نبی بھی اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کو پیش کرتا ہے. ولی کا نبی حضور کی دعائیں تو ہے مناظر مقبول ہو یا حزب البحر ہو، جتنی دعائیں کتاب میں ہیں سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو ہیں. دعاؤں کا ایک باب ہے.
جیسے احکام کے ابواب ہیں اسی طرح دعاؤں کے ابواب ہیں. بھائی کتنی دعا کب کیا حضور نے؟ ایسا ہوتا ہے دعا ہی کرتے رہے دل میں. اور سب کی سند ہے نا، مولوی جو جانتے ہیں کہ سند ہے سب کی. جیسے نماز کے لیے سند ہے، رکوع کے لیے سند ہے، سجدہ کے لیے سند ہے، قاعدہ کے لیے سند ہے، دعا کے لیے سند ہے، ان دعاؤں کی بھی سند ہے. سند کے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کے قدر کی توفیق دے. دعا ضرور مقبول کی ایک منزل تو پڑھ ہی لینا چاہیے. حضرت ٹہل کے آتے تھے، ہم نے قرآن شریف کے ساتھ ایک ہی بس تو دیکھا کھول کے پڑھتے ہوئے، لیکن آتے ہی ٹہلنے کے بعد میں بہو نکالتے پڑھتے رہتے. وہ تو حافظ تھے، تلاوت کرتے ہی رہتے تھے، لیکن میں مقبول پڑھتے ہوئے روزانہ ہی کہیں پہ میں دیکھتا تھا ایک منزل ضرور پڑھتے. یہ دعائیں خوب یاد تھی. ہم سے بھی ایک آدمی نے کہا کہ مانا کم دعا یاد کر دیا ہے. میں مقبول پڑھوں سب یاد ہو جائے گا. ہم لوگ بھی نہیں پڑھ پاتے اس وقت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دعاؤں کے کرنے کی. دعا بھی ایک باب ہے دین کا، بہت باب دعا ہے. اس سے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی قدرت، نہ کوئی ظالم. اس سے نہیں. دعا تو کرے بس زبان سے نہیں کرے، دل سے کریں گے. دعا کا تعلق دل سے بھی ہے. لیکن تیری عافیت میری سب سے مال کی عافیت کی دعا کرتے رہتے ہیں. یہ حضور کی دعا ہے. لیکن اس حالت میں بھی عافیت ہی کی دعا کیا. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئی. یہ ذہن میں نہیں تھا، یہ انہوں نے بڑھایا، شاید اس میں نہیں ہے. اور جس سے دنیا و آخرت کے معاملے درست ہو گئے. اس بات سے کہ تم مجھ پر اپنا غضب نازل کرے، اس سے میں پڑھا ماں. آپ کا غضب نہ ہو سب آسان ہے. اس بات سے کہ مجھ پر اپنا غضب نہ آئے یا تیرا احترام مجھ پر ہو. آپ ناخوش ہو پھر کون ہمارا ہے. بس اس کی تمنا سب سلوک کا طریقہ حاصل مولانا یہی ہے کہ اللہ سے ربط پیدا ہو جائے، اپنے حاجات کو انہی کے سامنے پیش کریں، انہی سے حل کرائیں. آج اس سے مسلمان غافل ہے. مصیبتیں تو آئی، کیا اس سے پہلے حضور دعا نہیں کرتے تھے؟ ایک طائف میں آئی تو آنا کوئی بات نہیں ہے. آپ اپنا کام کیجیے، جو چیز آنے والی ہے آئے گی. کتنا قبول کر لیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کون کون سی دعا قبول بھی ہو چکی ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ امتحاناً ایسا بھی فرماتے ہیں کہ بظاہر دعا قبول نہیں معلوم ہوتی ہے. یہ در حقیقت دعا وہ قبول ہے، اللہ کے یہاں اس کا اجر ثواب ملے گا. اس بات سے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا احترام مجھ پر ہو، تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے. اچھی دعا بات کریں، اس کے بڑھ کے دعا کی تھوڑا سا آتی ہی ماشاء اللہ. یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر نہ معصیت سے بچے گا، اور تیرے بغیر نہ معصیت سے بچنے کی قوت ہے نہ طاعت پر چلنے کی. آپ ہی کی قوت ہوگی معصیت سے میں بچ سکوں گا، آپ ہی کی طاعت ہوگی تو میں کام یہ اطاعت کر سکوں گا، مگر تیری توفیق سے. عتبہ ابن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو اپنے ایک غلام اداس کو ایک تشت میں انگور کا ایک گچھا بھیجا اور کہا کہ اس شخص کو دے آؤ. اداس نے اداس لکھا ہوا ترتیب ہے. انہوں نے انگور دیکھا کہ اتنا پریشان حال شخص ہے، رحم آ گیا اس کو، اور کہا کہ اس شخص کو دے آؤ. اپنے خادم کہا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اس کو پیش کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا. عباس نے کہا اس علاقہ کے لوگ اس طرح تو نہیں بولتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ دین کی خبر لیا. اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تم مرد صالح یونس بن متہ کے بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متہ کو کیسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا یونس بن متہ کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، اور بھی اتنا نہیں ہے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. یہ سن کر عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا. کہا تو یہ اب یہ ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو بوسہ دینے لگا اور اسلام قبول کر لیا اسی منزل پہ. ماں بھی کہا تبلیغ کے لیے گئے تھے، تبلیغ چھوڑا نہیں انہوں نے. وہ میرے بھائی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اسی لیے تو گئے تھے اپنی نبوت کو ثابت کرنے. میں بھی نبی ہوں. سن کر عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گیا اور آپ کے سر مبارک اور دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں کو بوسہ دیا، خون آلود پاؤں کو بوسہ دیا، خون جاری، اور اسلام لایا. یہ دیکھ کر ربیہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا اس شخص نے تو ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا ہے، جو دشمن تھے. جب عباس واپس آئے تو دونوں نے کہا تیرا ناس ہو، یہ کیا کیا ہے؟ اسے کہا میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے. آپ سب کہتے ہیں میرے آقا تھے، وہ غلام تھے. میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں ہے. اسے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان دونوں نے کہا دیکھو عباس کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دے، کیونکہ تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے. عیسائیوں ایک قول ہے کہ عباس غزوہ بدر میں شہید ہوئے، اس کو نہیں بگاڑنا چاہے نہیں میرے ایمان پر قائم رہے. ایک قول سے غدار غزوہ بدر میں شہید ہوئے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہید نہیں ہوئے بلکہ غزوہ کے بعد انتقال کروایا. طائف سے لوٹتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلہ میں ٹھہرے جو مکہ سے ایک رات کے فاصلے پر ہے. آپ نہایت غمگین اور رنجیدہ تھے. دل ٹوٹا ہوا تھا، شکستہ دل. پتھر تھوڑے ہی تھے بھائی. اس قیام کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نصیبین کے 7 جنوں کو بھیجا. نصیبین عراق اور شام کے درمیان ایک شہر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ احقاف میں فرمایا ہے میں صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا. اور اے پیغمبر یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا تھا. یہ بھی ہوا. اے پیغمبر
وہاں وہ ہوا کہ یہاں یہ ہے، انسان نے تیری قدر نہیں کی تو جنات تمہاری قدر کریں گے۔ اے پیغمبر یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، انہوں نے نہیں سنا کہ قرآن سننے کے لیے ہمیں متعین کر دیا۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو اپنے قوم کے پاس انہیں ڈر سناتے ہوئے واپس ہوئے۔ سورہ جن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ طائف سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا آپ ان کے پاس کیسے جائیں گے جبکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید اللہ تعالیٰ ان مسائل سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی سبیل ضرور نکالے گا۔ یقین رکھو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والا اور اپنے نبی کو غالب کرنے والا ہے۔ اتنا اطمینان اتنے دکھ درد کے بعد فرمایا زید اللہ تعالیٰ ان مسائل سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی سبیل ضرور پیدا کرے گا۔ یقین رکھو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والا اور اپنے نبی کو غالب کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس بن شریح کو جوان طلب کیا لیکن اسے ہمت نہ ہوئی۔ انہیں بہانہ بنایا کہ میں خود قریش کا حلیف ہوں، حلیف کہاں پناہ دے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر سے جواب مانگا، اسے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ بڑے عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی سے جواب طلب کیا، اسے قبول کر لیا۔ وہ خود اور اس کے سارے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری کمر بستہ ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت اشعار کا ہے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں سے پناہ دی تو وہ تمہارے غلاموں کی طرح سہم کر رہ گئے۔ جب تک احرام باندھے جائیں گے اور صدائے لبیک پکاری جائے گی تمہاری جرات کو داد دی جائے گی۔ اچھا کیا۔ قبیلے مال فتان کے بچے کھچے افراد سے مطعم کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ پکار کر انہیں کہیں گے کہ تو ایسا باوفا ہے کہ جب کسی کو پناہ دے دے یا کسی کا ذمہ اٹھا لے تو اپنی پناہ و ذمہ داری کا بہت پاس رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس احسان کو یاد رکھا اور بائیکاٹ کے دستاویز چاک کرنے میں جو ان کا کردار تھا اس کو بھی یاد رکھا۔ غزوہ بدر میں قیدیوں کے بارے میں فرمایا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور مجھ سے ان پریدوں کے بارے میں بات کرتے تو میں ان کے اقرا میں ان سب کو چھوڑ دیتا۔ اس کے بعد مختلف قبائل کے سامنے اسلام کی دعوت۔ بھارت طائف کی دعا اس وقت پڑھنے لائق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مصیبت میں اس دعا کے پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور قبول بھی فرمائے ہر کسی کی عافیت۔ بہرحال لکھا اچھی کتاب ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش نظر رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت تسلی ہے، بہت تشفی ہے سیرت کی کتاب پڑھنے میں۔ مولانا کو بھی اللہ جزائے خیر دے، بڑی تفصیل سے لکھا ان چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے، مجھ سے کہا تھا بہت دن پہلے میں سیرت کتاب لکھ رہا ہوں، بہت بڑی معلومات کی کتاب ہے۔ ابھی دیکھیے آپ نے اس پر جو کربلا کتنی معلومات، کتنے اس کے اندر روایتیں ہیں، کتنی ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ کو بھی جزائے خیر دے، ہم لوگوں کو اسی استفادے کی یہی نہیں بلکہ جتنی سیرت کتابیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اس سے فائدہ ہوگا، نفع ہوگا، اور ان حالات میں انشاءاللہ العزیز
اس سے کشادگی آئے گی، برسات و برکت آئے گی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دار عطا فرمائے. جو لوگ بھی پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کو آزادی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پر رحم و کرم فرمائے، ان کے بال بچوں پر رحم و کرم فرمائے. یا اللہ ہر کسی کی خیر و بھلائی عطا فرما. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.